بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ سکان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سأت و مشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث پاک اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا۔ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قطب الاقطاب، سید السادات، شیخ المشائخ، تاج العارفین، رہبر اکابر دین، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیران پیر، روشن ضمیر دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث صمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین ابو محمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سراء نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر عالم باعمل ولی اللہ گزرے ہیں۔ ہر مسلمان ان سے بڑی عقیدت و محبت رکھتا ہے، ان کی ذات بابرکت و باکرامات کے گوشہ گوشہ سے واقفیت رکھنے کی لگن رکھتا ہے۔ چنانچہ مختصراً حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے مبارک ساعتوں پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر کے زندگی کے واقعات، ان کے بغداد شریف میں ان کے وعظ و نصیحت کے اور درس و تدریس اور فتاوی نویسی کی مصروفیات ابھی جاری ہی تھیں کہ ایک دن 14 شوال دوپہر آپ نے خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت حاصل کی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا عبد القادر، تم عوام کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، فصاح عرب کے سامنے کیسے زبان کھولوں؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر لگایا اور فرمایا، اب جاؤ اور عوام کو واعظ و نصیحت کرو۔ اس طرح قدرت نے آپ کو لازوال و شاندار خطابت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور منبر پر تشریف لے گئے اور وعظ و نصیحت شروع کی۔ آپ کا وعظ کرنا تھا کہ آپ کی زبان سے فصاحت و بلاغت کا سمندر جاری ہو گیا۔ حاضرین محفل آپ کی اس پر اثر زبان کے سحر میں گم ہو گئے اور ان کے دل اس کے اثر سے پگھلنے لگے، اور ہوتے ہوتے اس مجلس و وعظ میں شہر کے کونے کونے سے لوگ آ کر جمع ہونے لگے۔ آپ کے زور و خطابت اور وعظ و نصیحت کی شہرت عراق سے نکل کر عرب و شام و ایران تک جا پہنچی۔ آپ کی مجلس و وعظ میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر شریف شہر سے باہر عیدگاہ کے وسیع میدان میں رکھوا دیا گیا۔ آپ کی مجلس وعظ میں ایک وقت میں 70 ہزار سامعین آپ کے وعظ سننے کے لیے موجود ہوتے، اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ دور نزدیک سب کو آپ کی آواز یکساں سنائی دیتی۔ آپ کے وعظ کا یہ اثر تھا کہ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے اور بے ہوش ہو جاتے، کچھ گریبان پھاڑ کر جنگل میں نکل جاتے اور کچھ وہی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔ آپ کے وعظ کے وقت فضا سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور اکثر اوقات حاضرین مجلس اپنے ہاتھ اپنے فرش پر رکھتے تو ان لوگوں پر پڑتے جو بظاہر نظر نہ آتے تھے۔ آپ کی مجلس وعظ میں ایک وقت میں 400 دعوتیں آپ کے مواعظ حسنہ کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتیں۔ آپ کی مجلس وعظ میں عام لوگ ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے بے شمار اکابر مشائخ اور علماء فقہاء بھی شریک ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ امراء، وزراء اور خلیفہ بھی آپ کی مجلس وعظ میں بے ادب سے سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو محمد مفرج بن شہاب شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت و معقولیت دیکھ کر بغداد کے علماء و
فضلاء کی ایک جماعت آپ کا امتحان لینے کی نیت سے آئی۔ اس جماعت میں 100 فقہا تھے جن پر اہل بغداد کو کامل اعتماد تھا۔ ابھی وہ سب آ کر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہی تھے کہ معاً میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارک سے نور پھوٹنا شروع ہو گیا، جس کو دیکھتے دیکھتے علماء وقت کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ سب دیوانے ہو کر چیخنے لگے اور کپڑے پھاڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار پھینکی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے۔ مجلس میں ان کی چیخ و پکار سے ایسا شور برپا ہوا کہ میں نے خیال کیا کہ زلزلہ آ گیا۔ آخر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حالت زار پر رحم آیا، سب کو معاف فرمایا، پھر ایک ایک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور بتایا کہ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ تھا۔ اس واقعے کی سارے بغداد میں دھوم مچ گئی۔ جب علماء سے میں نے خود حقیقت حال معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جیسے ہی مجلس میں جا کر بیٹھے تو ہمارا علم سلب ہو گیا، یہاں تک کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے مبارک سے لگایا تو ہمارا علم واپس آ گیا اور ہمارے سوالات کے جو جوابات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنایت فرمائے وہ اس قدر مدلل تھے کہ اس سے بیشتر ہمارے ذہن میں نہ تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے پراثر واعظ و نصیحت کا ہی اثر تھا کہ اہل بغداد جو کچھ عرصہ پہلے لہو و لہب فتنہ انگیزیوں میں مبتلا تھے، بدکاریوں اور بےہودگیوں کے غلیظ کیچڑ میں دھسے ہوئے تھے، اس پیکر رشد و ہدایت کا دامن تھام کر باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ، اور آپ کے وعظ و نصیحت سے اپنے ظاہر و باطن کو چمکا ڈالا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستگیری کیا فرمائی کہ یہودی اور نصرانی بد عقیدہ ہو یا بد مذہب، گناہ گار ہو یا بدکار، قاتل ہو یا لٹیرا، غرض ہر ایک آپ کے دامن رحمت میں آ کر تائب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، آپ کے اس روحانی فیض سے 1,00,000 فاسق و فاجر راہ راست پر آئے۔ سبحان اللہ، اور ہزاروں بد مذہبوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے مریدین عالم اسلام کے چپے چپے میں پھیل گئے اور یوں اسلام کی نورانی شعائیں عراق، شام، عرب اور ایران غرض تمام عالم میں پھیل گئیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔